مصوبہ کون رہتے؟ وہ رہتے اپنا حال اٹھائے ہوئے لیکن کائنات کا نظام ان کے ہاتھوں میں چلتے رہتا ہے۔ اچھا پہچانے گی کیسا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ مصوب تو اپنا پتہ ہی نہیں دیتا، جہاں پہچان ہوئی وہاں سے 70 کلومیٹر دور بھاگ جاتا ہے وہ۔ پھر پہچان کون دے گا؟ جو برادری والا ہے وہ پہچان دے گا تو وہ ہوگا نا۔ اب پھر پہچان کیا ہے؟ 10-20 لوگ جمع ہو گئے وہاں پر، عطر لگا رہے، کوئی کپڑے پہنا رہے، کوئی تو وہ مست چودھری بولے اے دی بن گیا مست، ہاں نانا جان پہ رہا، اس کو ہوشی نہیں ہے، پاگل ہو گیا، سرک گیا، وہ ہو گیا، اب اس کو پاؤں دبا رہے، ہاتھا دبا رہے، نئے کپڑے پہنا رہے، وہ کئی نہ کو بڑی خوب کھلا رہے کھاتا۔ اصل جو مصوب ہے، جو اصل جو ہوتا ہے، اس کی پہچان کون دے گا؟ تو جو برادری کا ہوگا انہیں تو دے گا، اور برادری کو پہچانتی ہے، جو کنیکٹڈ ہوتے ہیں۔ مگر اب جو دنیا کے طالبین بالخصوص بول دوں کھل کر، جو اولیاء اور طریقت کو بھی نیمبو پانی کے لیے دنیا کی غرض سے اختیار کرنے کی چکروں میں رہتے ہیں نا، ایسے بہت سے مل جائیں گے۔ ہم مرید بنے جس واسطے کہ کچھ تو مل جا رہا کہ وہاں پر کچھ تو بھی ہو جانا تھا، وہ کچھ تو بھی تعویذ لکھنا سکھا دینا، ہم بھی ایک دکان لگاتے ہم کو بھی علاج سکھا دینا تھا، یا ہم کو تو بھی کچھ تو بھی بنا دینا تھا، نہیں تو کم از کم بول دینا تھا ہم بھی یہ بن گئے، ہم بھی وہ بن گئے، تمہارا مقام بھی بہت اونچا ہو گیا، تم بھی آسمان پہ نظر آ میرے کو کچھ تو بھی۔ تو وہ لوگ جو اپنی نفس کی ہوس میں رہتے ہیں، اپنے نفس کی ہوس کو پورا کرنے کے لیے ایسے چوراستوں کے اوپر فقیروں کو ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی بھی پوٹلی لے کے دکھا، پھر پہچانے گا کون ان منصوبوں کو؟ نہیں پہچان سکتے منصوبوں کو، ارے اولیاء کو نہیں پہچان سکتے، ولی کو مولوی نہیں پہچان سکتا، ولی کی پہچان ولی کرواتا ہے یا اولیاء کرواتے ہیں۔ ہو جی مستری کو مستری پہچانتا کہ نہیں؟ ہاں ڈاکٹر کو ڈاکٹر، شک بھی آیا تو ذرا ایک فارمولا پوچھ لیتا، اس کو ہے ڈاکٹر مان لیتا ہوں۔ تاجر کو چلو اب سمجھنے کے واسطے، اور پاکٹ پلیئر کو، چور کو، سمجھ میں آ رہی بات؟ تو پھر برادری کو برادری، یہاں پر چور کو چور پہچانتا ہے، ڈاکٹر کو ڈاکٹر پہچانتا ہے، اور اولیاء کو ولی کو مولوی پہچانے گا، ولی کو یہ نمازی پہچانے گا۔ ولی کی پہچان تو ولی دے گا، تو وہ ولی ہے۔ اچھا ولی کیسا دے گا؟ آ کے ان کے پہچان کے نظام لاکھوں ہیں۔ کیا ہے؟ ان کے ولایت کے پہچان کروانے کے نظام لاکھوں ہیں، پہچان کرواتے ہیں۔ وہ فلاں کو کہہ دیا کہ ٹھیک ہے تم ہمارے پاس میں خواجہ نے فرما دیا، مانک پور کے اندر میں ہمارا ایک سپاہی ہے، جاؤ وہاں پر بندہ نواز دسوتراس کو وہاں بھیج دیے۔ مانو کو میں اجمیر گیا، اجمیر کا دربار ہے ہندوستان میں سے خدا کی قسم سے بڑا دربار کوئی نہیں ہے، سلطان الہند کا اس سے بڑا، تقابل نہیں کرتے ہم، تمام اولیاء کی عظمت اپنی جگہ، لیکن سلطان الہند تو مالک ہندوستان ہے، مالک ہندوستان ظاہر کے بھی ہے، روحانیت اور باطن کے بھی ہے۔ مانیں گے نا یہ بات؟ ان کے پاس سے ہم گئے تو وہاں بھیج دیے۔ کیوں بھیجیں؟ ان لوگوں کو یہ نہیں ہوتی کہ میرے کو سب پہچاننا، بلکہ وہ پہچان کرواتے ہیں اپنے چھوٹوں کی کہ جاؤ وہاں پر، وہ بھی ہمارا ہی ہے، جاؤ۔ اب یہ سفر کرتے ہوئے گئے مانک پور، کدھر ہے؟ یو پی کے اندر دور ہے، تو وہاں پر حافظ موسیٰ مانک پوری رحمۃ اللہ علیہ خانقاہ کے باہر نکل کے استقبال کر تمہارا انتظار کرتے ہیں، بولتے لگا جی بیٹا، لیکن میں آ رہا صاحب کیسے معلوم؟ جو بھیجے انہیں بتا دیے، بولے کنیکٹڈ رہتے نا کیوں؟ تو یہ نمازیاں، یہ دنیا داراں، یہ گھوسا اور چوبے دفینے ڈھونڈنے والے، عملیات کرنے والے، موکینا والے، چھوچا کرنے والے، یہ اولیاء کو پہچان سکتے ہیں؟ خدا کی قسم اولیاء کی چھو میں نہیں آ سکتے وہ لوگ۔ ولایت کا نظام مولویوں کا اور عاملوں کا نظام نہیں ہے، یہ دھوکے میں ہے۔ وہ نہیں موکل ہے ان کے پاس 5 جن آتے ہیں، وہ آتے ہیں اور انہوں بتا دیے، وہ حاضری ہو جا رہی ہے، وہ ناظری ہو جا رہی۔ وہ تو ولایت کی اس بارڈر اور حصار کے قریب نہیں آ سکتے، اس لیے کہ اولیاء کے پاس میں مولا علی کی حصار ہوتی ہے،
ارے وہ ہنس گئے تو ان کو پوچھے تو انہوں نے نہیں بولے کہ وہ پیر صحیح نہیں ہے، وہ خانقاہ صحیح نہیں ہے، اور وہ نہیں ہے، اور ان کو معلوم نہیں ہو سکتا، نہ ان کو ادراک ہی نہیں ہو سکتا۔ اس کے بالمقابل میں یہ اولیاء کیا کرتے ہیں؟ اپنے چھوٹوں کو پہچان کروانے کے لیے بڑے ان کا تعارف کرواتے ہیں جن میں طلب صدق ہوتی ہے۔ یہ بھی ضروری ہے۔ زندگی بھر اولیاء کے پاس میں جاتا رہا بیٹا صرف اپنے کامہ بنانے، اپنے کامہ ان کے اوپر لگانے، ان کو حق کا راستہ دیتے ہی نہیں۔ جو سچی طلب کے ساتھ میں پہنچا تو اس پر نظر ڈالتے ہیں یہ اولیاء اکرام، سچی طلب کو پال لیتے ہیں اور قلب سلیم کو دیکھ لیتے ہیں۔ وہ یہ قلب اس قابل ہے کہ عرش کا نور اور مدینے کے مکی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعرے پاک کا عکس اس کا قلب برداشت کر سکتا ہے۔ تب میرے اولیاء پھر رہبری کرتے ہیں کہ زندگی میں زندہ ہمارا وہ نمائندہ ہے، تم وہاں پر جاؤ۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اس لیے اب مذہبوں کو، ولیوں کو تمہیں پہچاننے کے چکر میں خالی رات کے اندھیروں میں گھوم کے کون ہے کہ کیا ہے کہ کدھر ہے کہ، کیونکہ مذہبہ ویسے بھی رہتے کرتے۔ آج تو بابا اولادیں نافرمان ہو گئی ہے تو ماں باپ کو تو دھتکار کر نکال دے رہی، بیچارے کیا کریں گے؟ حیدرآباد میں جاؤ، روڈوں کے اوپر سب کتنے بڑے بڑے چہرے والے، کتنے خوبصورت خوبصورت لوگ، ارے خوبصورت بھی دکھ رہا تھی ہوں گا ولایت ہے کیا ہے اس میں۔ تو اولیاء کا نظام اپنے برادری والوں کی پہچان چھپا کے نہیں رکھتے، وہ بھی ظاہر کرواتے ہیں۔ اچھا اپنی برادری کا بھی نہیں رہا، اگر اپنی برادری کا صحیح نام لیوا صحیح غلام بھی رہا تو گمراہ مت ہو بیٹے، وہاں پر تجھے دھوکہ نہیں ہو سکتا، وہاں پہنچ جا۔ اب وہاں پر پہنچا بھی دی اگر کوئی، اگر انہیں یہ سمجھ لیا کہ اب تاج الاولیاء میرے پاس سے بھیجے بیعت کرنے کے واسطے، اب میں بھی تاج الاولیاء کے ماشاءاللہ رجسٹر کا ہوں، ارے بھکاری کچھ وفاداری اور آقا کو پسند آئی ہوں گی اس واسطے بھیج دیے تیرے کو دھوکہ نکو کا۔ ایجنٹ کے پاس جا کے ٹکٹ کہیں بناتا ریلوے اسٹیشن پہ چل جانا، وہاں جا کے اپنا ٹکٹ بنا لے بول کے بھیج دیا، کوئی صحیح ہمدردی کرانا نہیں، کیوں 50-60 روپے زیادہ خرچ کرتا، زیادہ خرچ کیوں کرواتا ہو جی۔ اب اگر انہیں یہ سمجھ لیا ارے تاج الاولیاء یہاں پر بھیجے نا جی اولیاء خانقاہ محمدی کو، افضل بیابانی رحمۃ اللہ علیہ بھیجے، حضرات یوسفین بھیجے، غریب نواز بھیجے، تاج الاولیاء بھیجے، راجن شاہ ولی تو بھیجے ہی بھیجے، ہے ہی ان کے، تمہاری خانقاہ کو یہ احساس حاصل ہے۔ اب بھیجے گا خانقاہ محمدی ہمارے پاس میں تو میں بن جاؤں کہ اب ولی قابل سمجھ کے اپنے آپ کو بٹھا لوں گی۔ انہوں بھیجے کہ کس معنی کے اندر میں کہ کم از کم کیوں پیری مریدی کے نام پر امت کو بڑا دھوکہ ہو رہا ہے، تو کم از کم کچھ ہماری اس معنی میں ذرہ برابر کی دیانت ان بزرگوں کو پسند آئی ہوگی، دھوکہ تو نہیں ہوگا نا، کیوں کہ ایسے دھوکے کی دکانیں کھلی ہوئی کہ لوگ پیری مریدی کے نام پر بلائے جا رہے ہیں، اجمیر کو تاج الاولیاء کے پاس راجن شاہ ولی کے پاس لے آ رہے ہیں اور اپنے جیباں بھر رہے، اپنے پاکٹاں بھر رہے ہیں، تو اس میں شاید کہ میرے آقاؤں کے پاس میں ذرہ برابر کروڑویں حصے کے اندر میں یہ بات پسند ہوئی کہ وہ تو نہیں کھرا کھرا ہے، کھرا کھرا تو نہیں ہے نا جی، کھارا ہی کھارا ہوں میں، یہی کچھ چیز پسند آئی ہوگی، اور پسند مالک ہے، مالک ہے۔ بعض لوگوں کو اپنے بچے سے زیادہ محبت اپنے گھر کی بلی پر رہتی ہے، بلی کو لات مارا، کیوں دماغ خراب ہو رہا تھا، بلی بابا میں بیٹا ہونا نہیں تھا، بیٹا ہے میں اور وہ بھی میری بلی ہے بولتا ہوں، تو نام لینے کے لیے اہل نہیں سمجھتے ان کے، میرے بہت سے پاک ہے، وہ تو غریب نواز ہے، وہ تاج الورا ہے، سرکار راجن شاہ ولی ہے، اس میں صرف ایک رخ کی پہچان یہی ہے، موٹی پہچان، موٹا چشمہ 5 پوائنٹ کا، کیا معلوم ہے کہ جو ہوتا ہے اس کی پہچان ہی کہ اپنے کو نہیں سمجھتا ہے، اور جو ذرہ برابر بھی کچھ سمجھتا ہے اپنے کو تو وہ ہوتا نہیں ہے۔ یہاں پیور دودھ کا نظام ہے، یہاں پر مکسنگ نہیں جمتی۔ اس وقت منشا قدم بوسی کے نہ کروانے کی ہے تو سمجھ کر ندامت کے ساتھ میں کھڑے ہو جائے گا، اس لیے کہ پیر سے فیض کے لیے بھی پیر کی زبان سے، پیر کی آنکھوں سے، پیر کے ظاہر سے مت جوڑو۔ پیر کا فیض اگر وہ پیر کامل ہے تو اس کا فیض زبان سے نہیں ملے گا، زبان سے پورا نہیں بتائے گا وہ، بلکہ پیر کامل سے فیض کے لیے قلب کو قلب سے جوڑنا پڑے گا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟
وہ 100 میل دور کیوں نہ ہوتا ہو، لیکن قلب سے قلب جڑا ہوا ہوتا ہے تو اس کو فیض مل جاتا ہے۔ خواجہ عثمان ہروانی مکہ مکرمہ میں، سلطان الہند ہندوستان کے اندر میں، لیکن روزانہ ہر لمحے فیض ملتا تھا نا، ہوتا تھا نہیں ہوتا تھا، نسبت قائم رہتی تھی، منشا پہچان لیتے تھے۔ سلطان الہند اجمیر شریف میں بابا قطب الدین بختیار کاکی مہرون شریف میں، دہلی میں 500 کلومیٹر کا راستہ ہے نا دہلی سے اجمیر شریف، لیکن حاضر باش لمحوں کے اندر میں، ارے وجود ظاہر کے ساتھ میں آگے سلطان الہند بابا قطب الدین بختیار کاکی کی یاد کرنے پر، یہ سب کچھ نظام اسلامی میں ممکن ہے۔ تصورات کیا چیز ہے، اپنی بات پہنچانا، وہاں کی بات کو معلوم کرنا، یہ کیا چیز ہے، یہ سب پہلے کی چیز ہے۔ ان لوگوں کو جو دھوکے میں پڑتے ہیں، قلندروں اور مجذوبوں کا جو معاملہ ہوتا ہے، وہ اللہ کے تجلیات کی رو میں رہتے ہیں، کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ، اور ان کی پہچان بھی مولوی اور مقرر نہیں کروا سکتا، بلکہ فقیر فقیر کو پہچانتا ہے۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، کیا وہ ان کا قول ہے نا فارسی کے اندر میں، ولی راہ ولی شناخت، ولی راہ ولی شناخت، اور وہ اولیاء ہی شناخت کرواتے ہیں، ہاں کراتے ہیں، وہی مصدقہ سا ہے۔ اب یہ بیٹا لوٹا کھودنے والا، خزانے والا، دفینے والا، عاملوں کے پاس گھومنے والا، اور چلوں پہ جا کر بیٹھ کر اود پانی کے نظام اونچا، انہیں اولیاء کو پہچان سکتا ہے؟ اب انہیں تو جگہ جگہ پہ دھوکہ کھاتے رہتا، کیا کھاتے رہتا؟ دھوکہ کھاتے رہتا نا، کیوں؟ انہیں بھی مزدور، انہیں بھی ولی، انہیں بھی ولی، انہیں بھی مزدور۔ اس لیے اولیاء ہی پہچان دیتے ہیں، اور اگر پہچان دے رہے ہیں وہ، تو جن کی دے رہے ان کی پہچان یہ ہوگی کہ اپنے آپ کو کبھی وہ سمجھیں گے نہیں، اور جو جن کی پہچان دے انہیں تو سمجھ ہمیں بھی کچھ ہو گیا، اب میرا بھی چل رہا ہے تاج الاولیاء کے پاس میں، میرا بھی چل رہا ہے راجن شاہ ولی کے پاس میں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ ہے ہی نہیں، پھر وہ نہیں۔ اس لیے قلندروں کا معاملہ اور مجذوبوں کا جو معاملہ ہوتا ہے، اس میں بھی ان کی پہچان بھی دیتے ہیں یا دلوا دیتے ہیں۔ بہت سے موقعوں کے اوپر اپنے مذہبوں کے اولیاء کی پہچان بشارتوں میں بھی دے دیتے ہیں کہ جاؤ ہمارا ایک ہے وہاں پر، اور وہ ہمارا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اب جب اوپر سے دیے ہوئے ہیں تو وہ ہوتے ہی ہیں، جاتے ہوتے بابا کہیں کو آئے، ہمارا راس پاس کہیں کرے، جاؤ نہ آئے تو دوبارہ نہ آؤ ہمارے پاس، یہ ہو جاتا ہے۔ مذہبوں کا معاملہ ہوتا ہے، کیوں؟ ان سے شریعت کو فیض نہیں، ان کی ذات تک اللہ کے معاملات، ان کی ذات تک، اور اللہ جو ان کے ذمے کیا ہے وہ کام وہ کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ دنیا سے فارغ کر کے دین کو، ظاہری طور پر دین کو فائدہ نہیں پہنچتا، ان کی خانقاہ ہیں، ان کا ذکر کا نظام، گلی گلی جا کر سلسلے چشتیہ کو آگے بڑھانا، یہ وہ نہیں، وہ مذہوب ہے، وہ قلندر اپنی جگہ اپنے میں گم رہتا ہے، وہ اس کے ساتھ میں معاملہ، اور اس کا جو دیا ہوا کام ہے، جا زلزلہ لا دے تو وہی مذہوب ہوگا، وہی قلندر ہوگا، جا کے وہاں پر زلزلہ، زمین کو حکم دے گا زلزلہ لا دے، تو ہر مائلے کپڑے والے کو، ہر اس کو اگر وہ سمجھ لے رہے ہیں، یہ بھی غلطی ہے، توہین ہے نا ان لوگوں کی۔ اور حقیقت میں جو ہوتے ہیں وہ تو ان کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ چھپے ہوئے رہتے ہیں، چھپتے رہنا چاہتے ہیں، چھپ کر وہ اپنا کام کرتے ہیں۔ غلطی سے اگر کوئی ان کو ان کی برادری کا اگر پہچان کروا دے، پہچان دے دے، تو بھی فوراً وہاں سے 70 میل دور چل جاتے ہیں۔ اس لیے اولیاء کے معاملات جو مصروف ہے، قلندر ہے، ان لوگوں کے معاملات میں نہیں، اور ان کے معاملات کو نقل نہیں کرنا، دیکھا دیکھی ان کی نقل مت کرنا۔ ہمارے لیے عافیت کی چوکھٹ بڑی نواز کی ہے، اور ان کا نام لیوا ہی ہم کو بنائے، اس سے زیادہ کی کوئی ہماری اوقات نہیں، اور اس لیے حق کو نہیں چھپانا، واقعی لا الہ